الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ناظرین، یہ ہمارے قربانی کے تعلق سے تیسری ویڈیو ہے۔ پہلی حصے کے اندر، یہ پہلے پارٹ کہہ لیں، پہلے حصے کے اندر قربانی کی تاریخ کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ قربانی کی تاریخ یہ نئی نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی آیت کے مطابق جتنے بھی آسمانی مذاہب کو ماننے والے امتیں ہوئی ہیں ان سب کے اوپر قربانی رکھی گئی ہے، اور اس کی کچھ مثال اور جھلکیں بھی آپ کے سامنے دی گئی تھی۔ دوسرے حصے میں آپ کے سامنے قربانی کی تاریخ کے ساتھ ساتھ قربانی کی کچھ ترغیبات بھی ذکر کی گئی تھی، اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بھی ذکر کیا گیا تھا جو آپ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ اس بندے کے جواب کے بارے میں جس کا آئیڈیا میں نے آپ کو کل ذکر کیا تھا کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خرافاتی آئیڈیا آتا ہے کہ جی ایک ہی دن میں یہ لاکھوں کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں اور گوشت مسلم قوم پورے سال کھاتی ہے، اگر یہ پیسے اکٹھے کر کے کسی فلاحی ادارے میں لگا دی جائیں، چاہے وہ انٹر کالج کی شکل ہو اور یا اسی طرح سے ہاسپٹلس کی شکل ہو یا مدارس کی شکل ہو یا کوئی بھی اس طرح کا فلاحی ادارہ اس میں لگا دی جائے تو یہ قوم کا سرمایہ قوم کے کام آ جائے، تو اس کا مکمل جواب تو کل آپ کے سامنے گزر چکا تھا۔ اب تو یہاں پہ صرف وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جو واقعہ لکھا ہے، کل اسے آدھا میں نے ذکر کیا تھا، اس سے ذکر کر کے میں آج انشاءاللہ ترغیبات ختم کر کے کل سے مسائل ذکر کریں گے، چونکہ آج 17 تاریخ کی عید الاضحیٰ بھی ہے، ٹائم بہت نزدیک آ گیا ہے، تو مسائل اور احکام بھی آپ کے سامنے لانے ہیں۔ تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کے دل میں اسی طرح خیال آیا کہ یہ لوگ خواہ قربانی کرتے ہیں، اگر اتنے پیسے صدقہ کر دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ تو اسی طرح ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھانا منظور تھا شاید، تو وہ اسی طرح سے یہی دل میں خیال جمائے ہوئے باتیں کرتے کرتے سو گیا، تو اس نے دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے، لوگ اٹھ رہے ہیں اور حساب کتاب میں لگے ہوئے ہیں، اور لوگ جانوروں پر سوار ہو کر کے پل صراط کا راستہ پار کر رہے ہیں۔ تو ناظرین اس کے دل میں خیال آیا کہ یہاں پہ کوئی جانوروں کی منڈی تو ہے نہیں، یہاں پہ کوئی جانوروں کی پیٹھ تو ہے نہیں جہاں سے یہ لوگ جانور لے کر کے اور اس پہ پل صراط کو پار کر رہے ہو۔ ناظرین پل صراط کا راستہ ہم جانتے 1500 سال کا راستہ ہے، اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اس پہ ہر آدمی کو گزرنا ہی گزرنا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، کہ تم میں سے ہر آدمی کو اس کے اوپر آنا ہی آنا ہوگا، کوئی آدمی ایسا نہیں جو پل صراط سے ہو گیا نہ گزرے۔ تو اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہاں جب نہ منڈی ہے جانوروں کی، تو یہ جانور کہاں سے مل رہی ہے ان کو؟ تو اسے غیب سے آواز آئی کہ یہ وہی جانور ہے جو لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربان کیے تھے، ابھی یہ جانور ان کو یہاں پہ دیے جا رہے ہیں سواری کے لیے۔ اور اسی لیے حدیث نے بلکہ بزرگوں کا مقولہ ہے کہ علامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں اس کو ذکر فرمایا ہے کہ بزرگوں کا مقولہ ہے سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، کہ اپنے قربانیوں کو کھلا پلا کر کے موٹا تازہ کرو، اس لیے کہ پل صراط پر یہی تمہاری سواریاں بننی ہیں۔ ناظرین جیسا دنیا کے اندر آدمی کئی لمبے سفر پہ گاڑی لے کے جاتا ہے تو اسے پہلے دیکھ لیتا ہے اس میں ہوا ہے یا نہیں ہے، تیل کتنا ہے، انجن ٹھیک ہے، بعد میں تنگ تو نہیں کرے گی، پریشان تو نہیں کرے گی۔ تو ناظرین ایسے ہی اگر اس بزرگوں کے مقولے کو سامنے رکھ لے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قربانی کا جانور ایسا ہونا چاہیے، دبلا پتلا نہ ہو، مریل نہ ہو۔ یہ صفات تو میں آگے ذکر کروں گا بعد میں جب جانور کی صفات آئیں گی، لیکن یہاں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اس واقعے سے کہ انسان جانور اچھا خاصا دیکھ کر کے لے۔ اب اس کے بعد ترغیبات کو دیکھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کی الگ الگ تعریف ذکر فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک قربانی کے دنوں کے اندر خون بہانے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے من احراق الدم، یہ اراقت الدم، خون بہانے سے زیادہ قیمتی کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ ابن آدم کا نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن وہ جانور یاتی یوم القیامت بقرونیہ واضلافیہ واشاریہ، وہ اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اور اسی طرح وہ نامہ اعمال میں اس کے اعمال نامے میں تولا جائے گا ترازو میں انسان کی
تمام اسپیئر پارٹس کے ساتھ میں۔ ایک تو یہ ہوا ناظرین، ایک روایت یہ ہے کہ جانور کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک، حدیث کے الفاظ ذہن میں سے نکل گئے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ قربانی پسندیدہ جانور ہوا ہے اغلاہا، کہ اس کی قیمت زیادہ ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی قیمت اعلیٰ ہو اور وہ موٹا تازہ ہو، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جانور پسندیدہ ہوا ہے جو ہٹا کٹا جانور ہو، موٹا تازہ ہو، ایسا جانور قربانی کے لیے پسند ہے۔ اور اسی طرح فرمایا جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرے محتسبا لنفسہ، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو پھر اس کے بعد فرمایا وہ جہنم کی آگ سے اس کے لیے آڑ بن جائے گی۔ ناظرین اسی طرح قربانی کے ایک جز میں انسان کے لیے نفع ہے۔ ایک تو یہ ہے، یہ میں نے پہلے بھی ذکر کر دیا تھا، اسے بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے اوپر یہ کرم کیا جہاں اللہ کے حبیب علیہ السلام کی 6 خصوصیات ہیں، ان میں سے آپ نے یہ فرمایا احلت لی الغنائم، کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا گیا، اور دوسرا یہ کہ میرے لیے قربانی بھی حلال کر دی گئی۔ جو قربانی ہے امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ قربانی کا گوشت حلال ہوا، اور اسی لیے اللہ نے یوں بندوں کو اس مخاطب فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ ہمارے یہاں نہ تمہارا خون جاتا ہے نہ تمہارا گوشت جاتا ہے، صرف ہم دل کا تقوی دیکھتے ہیں کہ دل کی نیت کیا ہے۔ اور اسی لیے ناظرین ابھی ایک رسالہ پڑھ رہا تھا میں وہاں حافظ صاحب مدد اللہ علیہ کا مسائل قربانی اور عیدین کے نام سے، اس میں ایک مسئلہ ابھی ذہن میں آیا، وہ سامنے آیا، اس میں لکھا تھا کہ اگر کسی 7 حصہ داروں میں سے کسی آدمی کی نیت ان میں سے ایک بھی ہے کہ میں یہ اپنے حصے کا گوشت لے کر کے بیچوں گا، تو کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی، سب کی قربانی تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ تو گویا کہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرے۔ اور اسی لیے ناظرین یہ مسائل میں تفصیل سے ذکر کروں گا جب مسائل آئیں گے، کہ جتنے بھی احباب قربانی میں شریک ہیں وہ اپنی نیتوں کو ٹٹول لیں، کسی کی نیت بھی گوشت کھانے کی نہ ہو، گوشت تو ملنا ہی ملنا ہے آپ کو، اللہ کی رضا کی نیت کر لیں۔ فرمایا زمین کا پہلا قطرہ، خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین طریقہ کار کیا ہے؟ حدیث میں ہے، بخاری کی روایت میں براء بن عازب کی روایت ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عید الاضحیٰ کے دن کہ آج سب سے پہلا کام جو ہم کریں گے وہ یہ کریں گے کہ ہم سب سے پہلے نماز پڑھیں گے، اور نماز پڑھنے کے بعد ہم قربانی کریں گے۔ فرمایا جس نے ہمارے طریقے کے مطابق عمل کیا اس نے قربانی کی، اور جس کی قربانی پہلے ہی ہو گئی وہ ایک گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے ہی ذبح کر لیا ہے۔ وہیں مجلس میں ایک صحابی ہیں حضرت بردہ ابن نیار رضی اللہ عنہ، وہ کھڑے ہوئے، وہ اپنا جانور پہلے ذبح کر چکے تھے نماز سے، مسئلہ معلوم نہ ہو یا کیا مسئلہ ہے واللہ اعلم بالصواب، تو وہ صحابہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تو جانور ذبح کر دیا پہلے ہی۔ اور یہ لکھا ہے بریکٹ میں حدیث کے کہ انہوں نے جانور اس لیے ذبح کیا تھا کہ ان کے محلے میں غریب آدمی تھے کہ بھئی وہ لوگ پہلے کھا لیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی تو تمہاری ہوئی نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک 6 مہینے کا بچہ ہے بکری کا یا بھیڑ کا، میں اسے ذبح کر دو؟ آپ نے فرمایا کر دو، لیکن تمہاری طرف سے آج کے بعد کسی اور کی طرف سے کافی نہیں ہوگا، یعنی جانوروں کی عمر کے اعتبار سے بکری کی عمر 1 سال ہونا لازمی ہے، اور دمبا اگر 6 مہینے کا بھی موٹا تازہ دکھائی دیتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر سال بھر والوں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ دیکھنے میں دبلا یا کمزور محسوس نہ ہو یا ان سے چھوٹا محسوس نہ ہو بلکہ اچھا خاصا محسوس ہو، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ یہ تو ہوا ناظرین ترغیبات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فطیبوا بہا نفسا، فرمایا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ بہت سارے لوگ جو ہے اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ 8,000 روپیہ کون خرچ کرے گا، یاد رکھیے پورے سال کی برکت کو آپ اپنے گھر سے دھکا دے رہے ہیں۔ اسی طرح ترغیبات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من وجد سعۃ فلم یضحِ فلا یقربن مصلانا، جو آدمی گنجائش پائے کہ وہ قربانی کر سکتا ہو اور وہ قربانی نہیں کر رہا ہے، فرمایا اسے چاہیے ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں فلا یحضرن مصلانا، کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعیدیں ہیں، اور آپ کا عمل اپنا ذاتی یہ تھا کہ زندگی میں آپ نے ایک حج فرمایا، اسی میں آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے، 63 اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیے، انہوں نے ذبح کرے۔ اور اس کے بعد روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، اور قربانی کر کے آپ نے فرمایا اللہم لک ومنک، یا اللہ یہ آپ کے لیے قربانی کر رہا ہوں۔ ایک دمبا آپ نے ذبح کیا۔ دوسرے کا نمبر آیا تو فرمایا آپ نے کہ یہ میری امت کی طرف سے ہے،
جو قربانی نہیں کر سکتے، میں محمد عربی اس کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ تو ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کی، تو ہمارے لیے بھی لازمی ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں مال دے رکھا ہے، گنجائش دے رکھی ہے، تو جب ہم اپنی طرف سے قربانی کریں رب کی رضا کے لیے، وہیں اپنی والدہ مرحوم کی طرف سے یا والد مرحوم کی طرف سے یا دادا دادی کی طرف سے ان کے سال ثواب کے لیے بھی قربانی کر لے اگر اللہ نے گنجائش دے رکھی ہے۔ اور کبھی کبھار یعنی ایک سال اللہ کے حبیب علیہ السلام کے لیے، اللہ کے لیے کر کے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اس کا ثواب پہنچا دے، کیونکہ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں یاد رکھا تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام کو یاد رکھیں۔ چنانچہ اسی طرح ایک روایت یاد ذہن میں آئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کسی صحابی نے کہ وہ 2 بکرے ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے سوال کیا، صحابی تھے یا تابعی تھے ذہن میں نہیں ہے، تو انہوں نے سوال کیا، علی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے اوپر تو ایک قربانی واجب ہے، 2 کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے میرے حبیب نے وصیت کی تھی کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کیا کروں، اس لیے میں ہر سال 2 قربانی کرتا ہوں، ایک اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک اللہ کے حبیب علیہ السلام کی طرف سے کرتا ہوں۔ تو ناظرین، اس چیز کا بھی خیال کریں کہ جہاں قربانی اپنے طرف اللہ کی رضا کے لیے اپنی طرف سے کریں، وہیں اگر اللہ نے گنجائش دی ہے، موقع دیا ہے، دنیا کے فضولیات پہ، رسومات پہ لاکھوں اڑ رہے ہیں، تو آدمی ایک حصہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے لیے بھی لے لے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے لیے اللہ کے لیے قربانی کر کے دل میں نیت کر لے، یا اللہ یہ ایک حصہ تو میری طرف سے ہے ہی، میرے اوپر قربانی واجب ہے، اور یہ دوسرا حصہ میں رب کی رضا کے لیے آپ کے حبیب علیہ السلام کے صاحب کے لیے کرنا چاہتا ہوں، آپ اسے میری طرف سے قبول کر لیں، اور قبول کر کے آپ اس کا ثواب اللہ کے حبیب علیہ السلام کو پہنچا دیں۔ تو ناظرین، یہ ترغیبات اور ترغیبات تھی مختصر، چونکہ اس میں تھوڑی تفصیل مسائل اور احکام میں آنی ہے، اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل سے احکام اور مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے، آپ پہلے جانوروں کا انتظام کر لیں تاکہ ٹائم پھر مہنگے نہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، دوسروں کو بھیجیں تاکہ دوسرے کانوں بھی یہ مسائل پڑ جائیں اور وہ بھی اپنی قربانی کو سنت کے مطابق کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔